چل جلدی سے گھر کے کام نمٹا، کتنی دیر ہو گئی ہے کہ تو بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہے۔ اماں حسب معمول اسے ڈانٹ رہی تھیں، حالانکہ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کام کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے ہی اسے کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ لو، ورنہ تو وہ ہر وقت کام میں ہی مشغول رہتی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر تو میرا دل دکھ سے بھر جاتا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ بیچاری ابھی تو پورا گھر کا کام کر کے بیٹھی ہے، تھوڑی دیر تو اسے آرام کرنے دیں، وہ بھی تو انسان ہے، مشین نہیں۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں، تو خاموش رہ، تجھ سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا، زیادہ بولے گی تو تیری زبان کاٹ دوں گی۔ اماں کی بات پر میں منہ بنا کر بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی کہ اماں اپنے آگے کسی کی بھی نہیں سنتی ہیں، اس لیے میرا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ مائرہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی جہاں اماں اس سے مزید کام کروانے والی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی باہر کی بیل بجی۔ میں بھاگ کر گئی اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دروازے پر ابا اور بھائی آئے ہوئے تھے۔ بھائی حسب معمول غصے میں تھے، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، ان کے ماتھے پر بل پڑے رہتے تھے اور ناک پر غصہ ہوتا تھا۔ وہ تو مجھ سے اچھے سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اندر آتے ہی انہوں نے زور زور سے مائرہ کو آوازیں دینا شروع کر دیں اور کہا کہ کہاں مر گئی ہو، جلدی سے پانی لے کر آؤ، مجھے بہت ہی زیادہ گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈا یخ پانی لا کر دینا۔ مائرہ بھاگی بھاگی کچن سے باہر آئی اور ابا اور بھائی کو پانی دیا۔ بھائی نے جیسے ہی پانی کا گھونٹ بھرا تو غصے سے گلاس اٹھا کر سامنے دیوار پر مار دیا۔ گلاس چکنا چور ہو گیا اور مائرہ سے کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے ٹھنڈا یخ پانی چاہیے، یہ کیا گرم پانی اٹھا کر لے آئی ہو، تم سے اتنا سا کام بھی نہیں ہوتا ہے، جاؤ جا کر مجھے ٹھنڈا پانی لا کر دو۔ ان کے غصے کی وجہ سے مائرہ کانپ کر رہ گئی اور ان سے معذرت کر کے فوراً سے ٹھنڈا پانی لینے چلی گئی، حالانکہ میں اچھے سے جانتی تھی کہ مائرہ نے جو پانی لا کر دیا تھا وہ ٹھنڈا یخ ہی تھا۔ وہ ابھی فریزر سے نکال کر لائی تھی، لیکن بھائی اسے تنگ کرنا چاہتا تھا، اس لیے جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کر رہا تھا۔ اماں اور ابا خاموشی سے بیٹھ کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ یہ تو روز کی ہی صورتحال تھی اور گھر میں کوئی بھی اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بلکہ بھائی کو سبھی سپورٹ کرتے تھے۔ وہ جتنی مرضی بدتمیزی کر لیتے، کوئی بھی اس بات کا برا نہیں مناتا تھا، بلکہ اماں اور ابا تو خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ لڑکی کو ایسے ہی ٹائٹ کر کے رکھنا چاہیے۔ یہ سب سن کر مجھے بہت ہی برا لگتا تھا، لیکن میں مجبور تھی، کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ اگر کچھ کہتی تو اماں آگے سے مجھے ڈانٹ دیتی اور کہتی کہ اپنے کام سے کام رکھا کر، اس سے زیادہ ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑتا تھا۔ باہر شدید گرمی تھی اور وہ کچن میں کھڑی کئی گھنٹوں سے کام کاج کر رہی تھی۔ کئی بار میں نے سوچا کہ میں جا کر اس کی مدد کر دیتی ہوں، لیکن اماں نے مجھے صاف منع کر دیا اور کہا کہ تو کیوں اس کی مدد کرے گی، آرام سے اے سی میں بیٹھی رہ، وہ بنا کر لے آئے گی نا، ویسے بھی اسے احسان ماننا چاہیے ہمارا کہ ہم نے اسے اس گھر میں رہنے کی جگہ دی ہے، ورنہ ادھر ادھر رلتی رہتی۔ اماں کی اس بات پر میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا تو وہ بولی، میری طرف کیا دیکھ رہی ہے، سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ اماں کتنی سچی ہے، اس لیے خاموش ہو گئی۔ ہمیشہ وہ صرف اپنے مطلب کی ہی بات کرتی تھی، بلکہ وہ کیا، میرے گھر میں موجود تمام لوگ ایسے ہی تھے۔ شکر تھا کہ میں ان پر نہیں گئی تھی۔ اماں اور ابا نے جو کچھ اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا تھا وہ سب مجھے اچھے سے یاد تھا، اس لیے میں ہر وقت اللہ سے توبہ کرتی رہتی تھی کہ کہیں اماں ابا کے کیے کی سزا نہ مل جائے۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس معصوم پر اتنے ظلم ڈھائے تھے۔ میں اماں کو سمجھاتی تھی کہ اگر آپ اس طرح سے کرتی رہیں گی تو آپ کو اللہ کی طرف سے اس کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اماں تو صرف اپنی ہی کرتی تھیں، انہیں باقی کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مائرہ اندر آئی اور اس نے اطلاع دی کہ کھانا لگ گیا ہے، آ کر کھانا کھا لیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو افسوس سے آہ بھر کر رہ گئی۔ پسینہ اس کی گردن تک جا چکا تھا اور اس کے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے اور وہ گرمی کی وجہ سے بالکل نڈھال ہو چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگلے کئی گھنٹے تک اماں اسے کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھیں گی، کیونکہ اسے تکلیف دینا اماں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ جب ہم سب نے کھانا کھا لیا تو اماں نے مائرہ کو آواز دی اور کہا کہ آ کر سارے برتن اٹھا لے۔ مائرہ کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی، وہ ہمیشہ کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھایا کرتی تھی، وہ بھی اگر کھانا بچ جاتا تو، ورنہ الگ سے کھانا بنانے کی اجازت نہیں تھی۔ رات کے وقت اماں فریج کو تالا لگا دیتی تھی کہ اگر اسے رات کو بھوک لگے تو وہ کچھ بھی نہ کھا سکے۔ میں اکثر ہی مائرہ کے لیے کچھ نہ کچھ چھپا کر رکھتی تھی تاکہ جب اسے رات کو بھوک لگے تو اسے جا کر کچھ کھانے کو دے دوں۔ کئی بار اماں نے مجھے ایسا کرتے دیکھ لیا تھا اور خوب ڈانٹا بھی، مگر میں نے اس کی مدد کرنا نہ چھوڑی۔
مائرہ نے آ کر برتن وغیرہ اٹھائے اور پھر کچن میں دھونے کے لیے چلی گئی۔ میں اس کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ اماں سے نظر بچا کر آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا تم نے کھانا کھایا ہے؟ تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ مجھے شک ہوا کہ شاید وہ رو رہی ہوگی، اس لیے فوراً سے اس کے قریب جا کر دیکھا تو وہ واقعی میں رو رہی تھی۔ میں نے مائرہ سے پوچھا، آخر کیا ہوا ہے؟ تم اس طرح سے رو کیوں رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میرے زور دینے پر اس نے کہا کہ ہاں، دراصل مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب میں اپنے گھر میں عیش و عشرت سے رہا کرتی تھی۔ یہاں تو مجھ سے اتنا برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آخر میں نے کیا گناہ کیا ہے جس کی مجھے اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے مائرہ کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا کہ پریشان مت ہو، صبر کرو، سب اچھا ہوگا۔ تم جانتی ہی ہو کہ گھر میں اماں کی چلتی ہے اور وہ جو کچھ کہتی ہیں وہی سب کرتے ہیں۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں کہ تمہاری مدد کر سکوں، لیکن میرے گھر والوں کے دل میں تو شاید کوئی رحم ہی نہیں ہے، اور یقیناً ان میں سے کوئی بھی اس پر ترس کھانے والا نہیں تھا۔ ایسے میں مجھے ضرور اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ میں نے دیکھا تھا اس نے کتنے دن سے ایک لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے کوئی کپڑے بھی نہیں تھے، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی ایک ہی رنگ کے لباس میں ملبوس رہتی تھی، وہ بھی اب پھٹ چکا تھا۔ اماں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں تھی کہ اس کی بہت سی ضروریات ہو سکتی ہیں اور اسے کسی نہ کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ وہ تو ہمیشہ اس سے تنگی دینے کے بارے میں ہی سوچتی رہتی تھی۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اسے اپنا کوئی لباس دے دوں۔ یہی سوچ کر میں اپنی الماری کھنگالنے لگی۔ میں جانتی تھی کہ اس بات پر اماں سے مجھے اچھی خاصی ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں اپنی الماری کی طرف آئی اور وہاں سے اپنے کپڑے نکالنا شروع کر دیے۔ 2-3 لباس نکال کر میں نے منتخب کیے اور پھر مائرہ کو آواز دی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا، کوئی کام ہے؟ میں نے اس سے کہا، نہیں نہیں، تم یہاں بیٹھو، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔ دیکھو تمہارے کپڑے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ اماں تمہیں نئے کپڑے نہیں لے کر دیں گی، اس لیے تم میرے یہ کپڑے اپنے پاس رکھ لو۔ کپڑے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی کہ میں انہیں کیسے رکھ سکتی ہوں، اگر چاچی کو پتہ چل گیا تو وہ بہت برا پیش آئیں گی۔ میں نے اس سے کہا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اماں سے میں خود بات کر لوں گی، بس تم ان کپڑوں کو اپنے پاس رکھو۔ میرے زور دینے پر وہ مان گئی اور اس نے ان کپڑوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اگلے دن صبح تقریباً 8 بج رہے تھے۔ اس وقت اچانک ہی اماں کی چیخوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھتی باہر آئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی صبح کیا ہو گیا ہے جو اماں اس طرح سے چیخیں مار رہی ہیں۔ باہر آ کر دیکھا تو مائرہ ان کے سامنے سر جھکائے روئے جا رہی تھی اور اماں اس پر چلا رہی تھیں۔ اس نے میرا دیا گیا سوٹ پہن رکھا تھا۔ میں سارا معاملہ سمجھ گئی اور تیزی سے اماں کی طرف آئی۔ اماں سے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، آپ اسے اس طرح سے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اسے یہ کپڑے میں نے اپنی مرضی سے دیے تھے۔ اماں بولی، تم کون ہوتی ہو اسے کپڑے دینے والی؟ جلد سے جلد یہ کپڑے اس سے واپس لے لو۔ مجھے سخت غصہ آیا اور میں بھی اماں کے آگے ڈٹ گئی اور کہا کہ ہرگز نہیں لوں گی یہ کپڑے، یہی پہنے گی، آپ ہمیشہ اپنی مرضی نہیں کر سکتی۔ اماں بولی، تو بہت زیادہ زبان چلانے لگ گئی ہے، لیکن میں نے اماں کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی اور مائرہ سے کہا کہ یہ کپڑے تم ہی پہنو گی، میں بھی دیکھتی ہوں کہ کون تمہیں منع کرتا ہے۔ لیکن پھر بعد میں مائرہ میرے پاس وہ کپڑے لے کر آئی اور کہا کہ اسے تم واپس رکھ لو، کیونکہ ان کی وجہ سے شاید مجھے اس گھر سے نکال بھی دیا جا سکتا ہے، اور تم جانتی ہو کہ میرے پاس رہنے کی اور کوئی جگہ نہیں بچی۔ میں نے مائرہ سے کہا کہ میں اماں کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں، تو وہ کہنے لگی، نہیں، اس میں تمہاری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، تم نے تو میرے ساتھ اچھا کرنے کا سوچا تھا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے سخت غصہ آیا کہ کیا ہو جاتا اگر اماں اسے یہ کپڑے پہنے دیکھ کر کچھ بھی نہ کہتیں اور ان کپڑوں کو اس کے پاس ہی رہنے دیتیں، لیکن اماں ہمیشہ کی طرح ہی دوسروں کو ذلیل کر کے خوشی محسوس کرتی تھیں، اور مائرہ کو ذلیل کر کے تو انہیں اور زیادہ خوشی ہوتی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس بیچاری لڑکی کی زندگی کو بھی بہت ہی مشکل بناتی جا رہی تھیں۔ مائرہ نے مجھے کپڑے واپس تو کر دیے تھے، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں ان کپڑوں کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی بلکہ اسے واپس دے دوں گی۔ یہ بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن میں یہ کرنا چاہتی تھی۔ اس لڑکی کو کسی بھی مشکل اور تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری ہی ہم عمر تھی وہ، لیکن شاید اس کی قسمت میں آزمائشیں بہت زیادہ لکھی ہوئی تھیں۔ کچھ سال پہلے کی ہی بات ہے جب وہ پہلی بار ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی۔ یہ فیصلہ اماں اور ابا دونوں نے مل کر لیا تھا۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ دونوں اس کا دھیان رکھنے کے لیے اسے اپنے پاس لے کر آ رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا اصل مقصد کچھ اور ہے۔
دراصل اماں اور ابا کو اس سے زیادہ اس کی جائیداد میں دلچسپی تھی جو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے چھوڑ دی تھی۔ میں نے اور مائرہ نے اپنا بچپن ایک ساتھ ہی گزارا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے، بلکہ دراصل مائرہ کا گھر میرے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا اور خاندان میں میری ہم عمر صرف وہی تھی، اس لیے بچپن سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھیلا کرتے تھے۔ اس کے ماں باپ نے ہمیشہ مجھے بہت ہی پیار اور محبت دی تھی، کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کہا جس سے مجھے اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ میری غربت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں چھوٹی تھی اور مائرہ کے ساتھ بہت ہی اچھے سے رہتی تھی، لیکن اس بات سے ناواقف تھی کہ میرے اماں ابا کو اس کے ماں باپ سے شدید نفرت ہے۔ مائرہ کے ابا میرے ابا کے سوتیلے بھائی تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ابا کا خیال رکھا، ان کی مالی مدد بھی کرتے رہے، لیکن ابا نے ہمیشہ دل ہی دل میں ان سے نفرت پالے رکھی اور اس نفرت کو اماں ہمیشہ بھڑکاتی ہی رہتی تھی۔ بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور ان تمام معاملات کو اچھے سے سمجھتے تھے۔ وہ بھی اماں اور ابا کی طرح تایا لوگوں سے نفرت بھی کرتے تھے۔ مجھے اس نفرت کی وجہ کبھی بھی سمجھ نہیں آ سکی۔ اماں کو اس بات کا احساس کمتری تھا کہ وہ لوگ اتنے امیر ہیں اور ہمارے پاس اتنی دولت نہیں ہے، حالانکہ تایا نے کبھی بھی اس چیز میں کوئی فرق نہیں رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ ہمیشہ ان کی برائیاں ہی کرتی رہتی تھی۔ ابا کی زبان پر ہمیشہ یہ بات رہتی تھی کہ میرا بھائی بہت ہی تیز نکلا، اس نے اتنا پیسہ بنا لیا اور میں غریب کا غریب رہ گیا۔ بچپن میں تو اماں مجھے منع کرتی تھی کہ مائرہ کے ساتھ مت کھیلا کرو، لیکن مجھے مائرہ اچھی لگتی تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اماں نے میرے دل میں بھی ان کے خلاف نفرت ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ میرا بچپن مائرہ کے ساتھ گزرا تھا اس لیے میں اماں کی نفرت کا شکار نہ ہو سکی۔ میں اس کے ماں باپ کو، مائرہ کی اچھائی کو اچھے سے جانتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہم لوگ بڑے ہو گئے۔ جب میں بڑی ہوئی تو اماں نے میرا ان کے ہاں جانا بالکل بھی بند کر دیا اور کہا کہ تم وہاں کبھی بھی نہیں جاؤ گی۔ میں اس بات پر غصہ تو بہت ہوئی، لیکن ایک بات اچھی تھی کہ مائرہ اور میرا اسکول بالکل ہی قریب تھا۔ ہم دونوں چھٹی ٹائم مل کر بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ یہ بات اماں کو نہیں پتہ تھی، ورنہ شاید وہ میرا اسکول جانا بھی بند کر دیتی۔ ایک دن اماں کے پاس اچانک کسی کا فون آیا تو وہ ہڑبڑاہٹ میں ابا کو اور بھائی کو ساتھ لیے گھر سے چلی گئیں، مجھے بتایا ہی نہیں کہ کہاں جا رہی ہیں۔ میں سمجھی شاید خاندان میں کسی کے گھر کوئی بیمار ہو گیا ہے اس لیے جا رہے ہیں۔ یہی سوچ کر کھانا کھا کر میں سو گئی۔ جب اٹھی تو پتہ چلا کہ مائرہ کے والدین گزر چکے ہیں۔ ایک حادثے میں وہ دونوں جاں بحق ہو گئے تھے۔ اماں ابا ادھر ہی گئے ہوئے تھے۔ میں بھی فوراً سے تیار ہو کر وہاں آ گئی۔ میں مائرہ کا ساتھ دینا چاہتی تھی، اس دکھ بھرے موقع پر اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ جب اماں نے مجھے وہاں آتے دیکھا تو مجھ سے کہنے لگیں، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ میں نے اماں سے کہا کہ مائرہ میری دوست ہے اور مجھے اس کا ساتھ دینا ہے، آپ اس طرح سے کیوں پیش آ رہی ہیں؟ وہ کتنے بڑے دکھ سے گزر رہی ہے، کم سے کم اس وقت تو اپنی نفرت کو سائڈ پر رکھ دیں۔ لیکن اماں کہنے لگیں، تمہیں اس کی ہمدرد بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک سانپ ہے اور تمہیں جلد ہی ڈس لے گی۔ یہ سب سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی کہ اماں کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں۔ بہرحال اماں کی باتوں کو میں نے نظر انداز کیا اور مائرہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ روئے جا رہی تھی، اس کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ اس کا غم بہت ہی بڑا تھا، لیکن کیا کر سکتے تھے ہم؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اب صرف ہم اسے دلاسا ہی دے سکتے تھے۔ لیکن اماں تو ایسا بھی نہیں چاہتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ میں مائرہ کے قریب بالکل بھی نہ جاؤں۔ جب جنازہ وغیرہ ہو گیا اور تمام مہمان آہستہ آہستہ گھر جانے لگے تو اماں نے ایک دم سے اپنا لہجہ بدل دیا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ایک کونے میں وہ ابا اور بھائی سے کچھ بات چیت کر رہی تھیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا بات چیت کر رہے تھے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی اماں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ وہ مائرہ کے پاس آئیں اور اسے اپنے گلے سے لگا کر کہا کہ ہمیں تم بہت عزیز ہو اور ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دکھ بہت بڑا ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، یقین رکھو ہم تمہارے ساتھ ہرگز بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ اماں اتنی جلدی کیسے بدل گئی ہیں۔ بہرحال پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو گیا ہو اور وہ مائرہ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن اصل میں وہ کیا چاہتی تھیں میں اس بات کو بالکل بھی نہیں جان پائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جو قریبی رشتہ دار اس وقت وہاں موجود تھے، ان سب کے سامنے اماں نے اس بات کا اعلان کیا کہ مائرہ اب سے میری بیٹی ہے اور اس کا دھیان میں رکھوں گی۔ یہ سن کر میں اور مائرہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اماں کو دیکھنے لگے۔ آخر یہ کایا پلٹ کیسی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے ایک امید پال لی کہ اماں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں اور وہ اپنے پچھلے رویے پر بہت ہی نادم ہیں، اس لیے اب مائرہ کا دھیان رکھنا چاہتی ہیں۔ لیکن میں غلط تھی۔
اماں کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ مائرہ کا دھیان رکھنا چاہتی تھیں۔ یہ بات تو بعد میں کھلی کہ دراصل اماں اور ابا اور بھائی کی نظر مائرہ کی جائیداد کے اوپر ہے جو اس کے ماں باپ نے اس کے لیے چھوڑی تھی۔ مائرہ کے اماں ابا جو کہ بہت زیادہ امیر تھے اور انہوں نے مائرہ کے لیے اچھا خاصا پیسہ چھوڑا تھا، اس لیے اماں اور ابا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور مائرہ کے ساتھ ہمدردی جتا کر اور اچھا بننے کا ناٹک کر کے اسے اپنے ساتھ اپنے گھر پر لے آئے۔ ایک دو دن تک تو مائرہ سے ان کا رویہ بہت ہی بہتر رہا۔ میں جو پہلے ڈر رہی تھی کہ کہیں اس کے ساتھ وہ لوگ زیادتی نہ کر دیں اور ظلم نہ کریں، اب مطمئن ہو گئی تھی کہ اماں ابا کا ارادہ بالکل بھی غلط نہیں تھا۔ لیکن پھر تھوڑے دن تک اماں نے یہ سب ناٹک کیا اور اس کے بعد کہا کہ مائرہ اب یہ رونا دھونا بہت ہو گیا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب خاموشی سے گھر کے کام کاج کرنا شروع کر دو۔ میں حیران ہوئی اور اماں سے کہا کہ اماں یہ گھر کے کام کاج کیوں کرے؟ گھر کے کام کاج ہم کر تو رہے ہیں، اسے تھوڑا وقت تو دیں، آپ اسے کام کاج کے لیے لائی تھیں۔ تو اماں نے غصے سے مجھے گھور کر کہا کہ تم اپنا منہ بند رکھو اور خاموش ہو کر بیٹھو، آج سے ہم صرف آرام کریں گے اور یہ کام کرے گی، اس گھر میں ہم اسے مفت میں تھوڑی رکھ رہے ہیں، اب سے یہ سارا کام کرے گی۔ ابا اور بھائی نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملائی اور اسی دن سے مائرہ پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ وہ لڑکی جس نے اپنے گھر میں کبھی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اب یہاں پر نوکروں کی طرح رہ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی۔ کئی بار اماں اور ابا کو سمجھایا کہ اس طرح سے مت کریں، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہ سنی۔ 2-3 دن بعد میں نے دیکھا کہ بھائی کا رویہ مائرہ سے بہت بدل گیا ہے۔ وہ اس سے حد سے زیادہ بدتمیزی سے پیش آتا تھا، ذرا سی بات پر چیزیں اٹھا کر پھینک دیتا اور اسے اپنا نوکر سمجھ کر برتاؤ کرتا۔ میں نے سب کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہ ہوا۔ سب کہنے لگے کہ تمہیں اس میں گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ خاندان بھر میں لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں کہ یہ تو صرف اس کی جائیداد کے لالچ میں ہی اس لڑکی کو اپنے گھر لے کر گئے ہیں اور یوں جتا رہے ہیں کہ جیسے اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ میں بھی سمجھ گئی تھی کہ لوگ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، جھوٹ تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ اماں اور ابا دونوں یہی تو چاہتے تھے۔ تھوڑے دن بعد ہی انہوں نے مائرہ کی تمام جائیداد کو اپنے قبضے میں کر لیا اور کہا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی جائیداد کو محفوظ رکھیں اور لوگوں سے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں، ورنہ لوگ اس کی جائیداد پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ سن کر مجھے کافی عجیب لگا اور میں نے اماں سے کہا کہ یہ سب تو جھوٹ ہے، بلکہ آپ لوگ خود بھی اس کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے ہیں، اس طرح سے آپ کو کیا ملے گا؟ لیکن دونوں نے میری اس بات کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، ان معاملات میں مت پڑو، ان چیزوں کا تم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس لیے مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے مائرہ سے یوں زیادتی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ظاہر سی بات ہے وہ میری بچپن کی دوست تھی، میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ اس لیے کئی بار اماں ابا سے اس کے لیے جھگڑا بھی کیا، جس پر ابا اور بھائی مجھے کئی باتیں سناتے اور کہتے کہ کتنی بار منع کیا ہے، ان معاملات میں مت بولو، دور رہو اس سب سے، ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ ایک دن میں نے سنا کہ اماں ابا سے کہہ رہی تھیں کہ ہمیں اب اپنے منصوبے کو پورا کر لینا چاہیے۔ میں حیران ہوئی کہ آخر کون سا منصوبہ ہے، اب آخر کیا رہ گیا ہے جو اس بیچاری کے ساتھ کرنا ہے۔ اماں اور ابا نے سرگوشیوں میں بات کرنا شروع کر دی، اس لیے میں سن نہ پائی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تھوڑے دن بعد مجھے پتا چلا کہ وہ بھائی کی شادی مائرہ سے طے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر تو گویا میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر مائرہ کی شادی بھائی سے ہو گئی تو اس کی زندگی بالکل ہی خراب ہو جائے گی اور وہ کبھی بھی ان سب چیزوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گی۔ یہ بات تو واضح تھی کہ بھائی اس سے شدید نفرت کرتا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا، اس کے پاس انکار کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ تو اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ اماں ابا نے جب اسے اپنا فیصلہ سنایا تو اسے ہاں میں سر جھکانا ہی پڑا، حالانکہ میں مائرہ کو منع کر رہی تھی کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو، غلط فیصلے پر اپنا سر مت جھکاؤ، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ کیا میرے پاس کوئی اور راستہ ہے، اگر ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے اور کوئی تو راستہ تھا ہی نہیں، اور اب مائرہ کو ان لوگوں کی بات ماننی ہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ بھائی سے شادی کے بعد اس کی زندگی مزید خراب ہو جائے گی۔ مجھے بھائی سے اچھے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اماں نے شادی کی تیاری شروع کر دی۔ مائرہ کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی اچھا نہیں لیا تھا، لیکن بھائی اور میرے لیے بہت سی چیزیں خریدی تھیں۔ میں نے اماں سے کہا کہ یہ مائرہ کی شادی کا موقع ہے، کم سے کم اس وقت تو اس کے لیے کچھ چیزیں خریدیں۔ اماں بولی کتنی بار کہا ہے کہ تم فالتو میں مت بولا کرو، میری مرضی ہے، جو میرا دل کرے گا میں وہی کروں گی، اس لیے تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ خاموش ہونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ تھا بھی نہیں۔
مجھے خاموش ہی رہنا تھا۔ اگر زیادہ بولتی تو ہو سکتا تھا کہ مائرہ کی زندگی کی مشکلات مزید بڑھ جاتی، اور ایسا تو میں ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو جائے۔ میں بس اس کے لیے دعا کر سکتی تھی اور وہی کر رہی تھی۔ بہرحال شادی کی تیاریاں ختم ہو گئیں۔ اماں نے محلے میں ہی چھوٹی سی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ تمام لوگوں سے پوری دعوت کے دوران مائرہ کی ہی برائیاں کرتی رہیں۔ آج کے دن بھی اسے بخشا نہیں تھا۔ مائرہ دلہن بنی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، حالانکہ اس کا کوئی خاص بناؤ سنگھار نہیں کیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے کی اداسی اسے مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ پہلے ہی بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کی تعریف تو ہر ایک کرتا تھا، اور اماں اس بات سے بھی بہت زیادہ جلتی تھیں۔ انہیں اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں بھائی سے شادی ہونے کے بعد مائرہ انہیں اپنے حسن کے جال میں نہ پھنسا لے، اس لیے شادی ہو جانے کے بعد انہوں نے مائرہ کی زندگی مزید مشکلات کا شکار بنانا شروع کر دی۔ لیکن حیرت کی بات تھی کہ شادی کے بعد مائرہ مجھے بہت خوش نظر آنے لگی۔ میں حیران ہوئی کہ اچانک سے ایسا کیا ہو گیا ہے جو مائرہ اتنی زیادہ خوش ہے۔ شادی کے بعد سے ہی مائرہ کا رویہ بہت بدل گیا تھا۔ وہ اب بھی گھر کے کام کاج کرتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ ہنستی ہی رہتی تھی۔ اس کے کمرے سے مجھے ہنسی کی آوازیں آتیں تو مجھے شدید حیرت ہوتی تھی کہ آخر یہ کایا پلٹ کیسے ہو گئی۔ لیکن بہرحال جو بھی تھا اچھا تھا۔ جب سے مائرہ کی شادی ہوئی تھی میری اس سے ٹھیک سے بات وغیرہ نہیں ہو پائی تھی، ہمیں وقت ہی نہیں ملتا تھا بات کرنے کا۔ اماں اسے زیادہ تر کام کاج میں مصروف کر دیتی، اور جب بھی میں اس سے بات کرنا چاہتی تو کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی کہ تم ہر وقت اس کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو، میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم اس سے بات چیت کرو، بس اس سے دور رہا کرو۔ اماں کے ایسے رویے پر میں حیرت کا شکار ہو جاتی اور کہتی کہ اماں آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ ہمیشہ مجھے اس سے دور رکھنے کی بات کرتی ہیں؟ وہ میری کزن ہے اور اب بھابھی بھی بن چکی ہے، اگر میں اس سے بات کر لوں گی تو اس میں غلط کیا ہے؟ لیکن اماں کہتی کہ جب سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ تو بالکل ہی بدل گئی ہے، اور میرے بیٹے کا رویہ بھی بدل گیا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اپنی بیوی کے حسن کا شکار ہو چکا ہے۔ اماں کی باتیں سن کر میں نے اماں سے کہا، بس آپ تو ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہیں، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں؟ زندگی اب اچھی لگ رہی ہے، اب وہ خوش رہنے لگ گئی ہے، مجھے تو بہت ہی خوشی ہے، میں ہمیشہ ہی اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں۔ میری بات سن کر اماں نے مجھ سے کہا کہ تو خاموش ہو جا، جب بھی بولتی ہے فضول ہی بولتی ہے، مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگ رہا ہے۔ مجھے لگا کہ یہ پھر سے اماں کا ہی کوئی وہم ہوگا، اس لیے میں نے دھیان دینا چھوڑ دیا۔ انہی دنوں میرے پیپرز ہو رہے تھے تو میرا پورا کا پورا دھیان امتحانوں کے اوپر ہی تھا۔ حالانکہ کئی بار اماں آ کر مجھ سے اس بات کا ذکر کر چکی تھیں کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا۔ امتحان کے دنوں میں رات دن بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی۔ ایک دن بھوک لگ رہی تھی تو میں اٹھ کر کچن میں چلی آئی، اپنے لیے کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہی تھی کہ تبھی اچانک سے مجھے بھائی کے کمرے سے مائرہ کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی رات کو کیوں ہنس رہی ہے۔ پہلے سوچا کہ جا کر اس کے کمرے میں اس سے پوچھتی ہوں، لیکن پھر مجھے یہ مناسب نہیں لگا، اس لیے حیرت کا شکار بنی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ بار بار اس کی ہنسی میرے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اگلی رات کو بھی ایسا ہی ہوا، وہ زور زور سے ہنس رہی تھی۔ صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بھائی کمرے سے منہ چھپا کر نکلا ہے۔ میں نے بھائی کو روک کر ان سے پوچھنا چاہا کہ وہ ناشتہ کریں گے یا نہیں، تو انہوں نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور چپکے سے گھر سے باہر نکل گئے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے یاد آیا کہ اماں کتنے دن سے مجھے ایک ہی بات کہے جا رہی ہیں کہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے، لیکن میں نے دھیان ہی نہیں دیا۔ اب میں نے روزانہ اس بات کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ روز رات کے وقت مائرہ کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آتیں اور پھر صبح سویرے ہی بھائی منہ چھپا کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ بھائی کا چہرہ ہمیشہ پریشانی سے ہی لدا رہتا تھا، ہمیشہ ان کے چہرے پر مجھے پریشانی دکھتی۔ ایک دن میں نے بھائی سے پوچھا کہ وہ اتنا پریشان کیوں ہیں، کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے آگے سے مجھے یہ کہہ کر ڈانٹ دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ میں مائرہ سے بات کرتی ہوں، لیکن جب میں نے مائرہ سے بات کی تو وہ بولی، نہیں کچھ بھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں شاید غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے ایک عجیب سی ہنسی ہنسنے لگ گئی۔ لیکن اب مجھے دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور لگ رہا تھا، اور مجھے اس بات کا پتہ ہر حال میں لگانا تھا کہ آخر کیا بات ہے، کیوں بھائی اس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے۔ وہ تو ہمیشہ مائرہ پر چلاتا ہی رہتا تھا، اب یہ منہ چھپا کر کہاں چلا جاتا ہے، اور مائرہ بھی ہمیشہ بھائی سے ڈرتی تھی تو اب اس کی ہنسی کی آوازیں کیوں گونجتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس بات کا پتہ لگاتی، ایک دن ایسا حادثہ ہوا جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک دن صبح سویرے بھائی اپنے کمرے سے باہر نکلے،
ان کے منہ سے خون نکل رہا تھا اور وہ مسلسل خون کی الٹیاں کیے ہی جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ہم سب لوگ گھبرا گئے۔ اماں نے فوراً سے محلے کے ڈاکٹر کو بلایا۔ جب ڈاکٹر نے بھائی کا معائنہ کیا تو کہا کہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، اسے فوراً سے ہمیں ہسپتال لے کر جانا پڑے گا۔ یہ سن کر اماں ابا بہت پریشان ہو گئے کہ یوں اچانک سے بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے نظریں اٹھا کر سامنے کی طرف دیکھا تو مجھے مائرہ کھڑی مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ بہت زیادہ خوش ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، اس کا شوہر اتنی بری حالت میں تھا اور وہ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اماں ابا بھائی کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور اماں اس وقت مائرہ پر چلانا شروع ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ میں نے غلطی کی جو اپنے بیٹے کی شادی تم سے کر دی، تمہاری وجہ سے ہی میرا بیٹا اس حالت کو پہنچا ہے۔ مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اماں سے کہا کہ اس میں مائرہ کی کیا غلطی ہے، آپ اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ بھائی نے کچھ ایسا کھا لیا ہو جس کی وجہ سے انہیں خون کی الٹی ہو رہی ہو۔ اماں بولی تم نے سنا نہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے؟ اس کی حالت بہت ہی خراب ہے، ضرور اسی نے کچھ دیا ہوگا۔ یہ سن کر ابا بھی اس پر برسنے لگ گئے۔ میں حیرت کا شکار تھی اور کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ مائرہ تو بس ہنسے جا رہی تھی، ویسی ہی ہنسی جیسی وہ رات کے وقت ہنسا کرتی تھی۔ یہ سب بہت عجیب ہو رہا تھا۔ اماں اور ابا بھائی کو اسی وقت ہسپتال لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد اماں کا فون آیا، وہ روئے جا رہی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ رو کیوں رہی ہیں، لیکن میرا دل بہت ہی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ کیا ہوا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ اماں بولی نہیں، خیریت کیسے ہو سکتی ہے، تمہارا بھائی ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر تو میرا دل ایک پل کو جیسے رک سا گیا۔ میں دل تھام کر وہیں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد میرے حواس کام کرنا شروع ہوئے اور مجھے سمجھ آیا کہ ہوا کیا ہے تو میں رونے لگ گئی۔ مائرہ میرے پاس بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ آخر تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ دیکھو پریشان مت ہونا، لیکن بھائی اب ہمارے بیچ نہیں رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ فوراً سے خوش ہو گئی۔ اس کی خوشی پر مجھے یوں لگا جیسے وہ اس خبر کو سن کر پاگل ہو گئی ہو یا اسے کوئی دورہ پڑ گیا ہے۔ ضرور ایسا ہی کچھ ہوا ہوگا، ورنہ کوئی کسی کی موت کی خبر پر اس طرح سے کیوں مسکرا سکتا ہے، اور وہ بھی اپنے شوہر کی موت کی خبر پر۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد اماں اور ابا جنازہ لے کر گھر کی طرف چلے آئے۔ اماں کی حالت بہت خراب تھی اور وہ مسلسل مائرہ کو ہی کوسے جا رہی تھیں۔ میں انہیں سنبھالنے کی کوشش میں نڈھال ہو رہی تھی اور اماں سے کہہ رہی تھی کہ اس طرح سے مت پیش آئیں، اس میں مائرہ کی کیا غلطی ہے، بھائی کا وقت آ گیا تھا اس لیے وہ چلے گئے۔ حالانکہ میں خود بھی بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہی تھی، لیکن اس وقت اماں اور ابا کو سنبھالنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ دونوں کی حالت حد سے زیادہ خراب تھی اور دونوں ہی مائرہ کو الزام دے رہے تھے۔ ایسی حالت میں کچھ بھی کہنا بیکار تھا۔ تھوڑی دیر بعد اماں اور ابا جنازے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے اور مائرہ ایک کونے میں بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، اس لیے اٹھ کر مائرہ کی طرف آئی اور ایک بار پھر اس سے بات کرنا شروع کی، لیکن وہ تھی کہ مجھ سے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، بلکہ خوشی سے ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی میں آزاد ہو گئی، میں آزاد ہو گئی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس پر شاید پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہے۔ ہر کوئی مائرہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنا رہا تھا۔ اگلے 3 دن تک اماں اور ابا دونوں مائرہ کو بہت سی باتیں سناتے رہے۔ پھر ایک دن ابا نے مجھ سے کہا کہ بس بہت ہو گیا ہے، میں تمہارے بھائی کا پوسٹ مارٹم کرواؤں گا، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ اسی لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اور پھر انہوں نے بھائی کا پوسٹ مارٹم کروا دیا۔ جیسے ہی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو گویا ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ رپورٹ میں صاف صاف بتایا گیا تھا کہ میرے بھائی کو زہر دیا گیا ہے۔ ہم سب کی نظریں بے اختیار مائرہ کی طرف اٹھیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکرا رہی تھی۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس سب میں اس کا ہی ہاتھ ہے، ضرور اس نے ہی کچھ کیا ہے، ورنہ میرے بھائی کو زہر اور کون دے سکتا ہے۔ اور جب ہم نے مائرہ سے پوچھ گچھ کی تو اس نے اس بات کا اعتراف کر لیا اور کہا کہ ہاں میں نے ہی سب کچھ کیا ہے اور میں ہی یہ سب کچھ چاہتی تھی۔ یہ سن کر میں نے مائرہ سے کہا کہ آخر کیوں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تم تو میرے بھائی کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھی۔ تو وہ بولی میں کہاں خوش تھی، بلکہ تمہارے ماں باپ نے مجھ پر حد سے زیادہ ظلم کیا اور تمہارا بھائی بھی یہی سب کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دیکھو میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، میں ان کے مظالم مزید نہیں سہ سکتی تھی۔ وہ روزانہ مجھے بہت برا مارتا تھا، اس لیے پھر میں نے آہستہ آہستہ اسے کھانے میں زہر دینا شروع کر دیا۔ اس لیے جب بھی وہ کھانا کھاتا تھا تو مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی تھی اور صبح سویرے ہی وہ درد کی وجہ سے منہ چھپا کر گھر سے نکل جاتا۔ وہ گھر میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ تکلیف میں مبتلا ہے اور یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔
دیکھو اب ہماری اس سے جان چھوٹ گئی ہے، لیکن تمہارے ماں باپ نے بھی میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، انہیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر مائرہ میرے ماں باپ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرتی میں نے فوراً سے پولیس کو کال کر دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ مزید کوئی نقصان ہو۔ میں جانتی تھی کہ ان سب لوگوں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن مائرہ نے جو کیا تھا وہ بھی کم ٹھیک نہیں تھا، بلکہ بہت ہی زیادہ غلط تھا۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال پولیس نے مائرہ کو پکڑ لیا اور میرے ماں باپ کو بھی اس کی سزا دی گئی کہ انہوں نے مائرہ کی دولت ہڑپ لی تھی اور اس پر ظلم ڈھاتے رہے۔ اب میں اپنے گھر میں اداسی بھری خاموشی کو محسوس کرتی اکیلے رہ رہی ہوں۔ اماں اور ابا کا ذہنی توازن تو مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے اور وہ زیادہ تر پاگل خانے میں ہی وقت گزارتے ہیں، اور میں ان خالی دیواروں کو دیکھتے ہوئے بس یہ سوچتی رہتی ہوں کہ کاش مائرہ اس طرح کا قدم نہ اٹھاتی۔ جلد یا بدیر اسے انصاف مل ہی جانا تھا۔ اسے بھروسہ رکھنا چاہیے تھا کہ اللہ اس کا ساتھ دے گا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا بلکہ غلط راستے کو چنا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتی۔ میں اکثر ہی اماں ابا سے ملنے جاتی ہوں اور ان کی حالت دیکھ کر ان پر بس رحم ہی کھا سکتی ہوں، کیونکہ ان دونوں نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا تو انہیں ملنے ہی تھی، کیونکہ انہیں اپنے کیے پر کوئی بھی پچھتاوا کبھی نہیں ہوا تھا۔ چند سال بعد اماں اور ابا کی ذہنی دورہ پڑنے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ یہ صدمہ مجھے مزید توڑ گیا، مگر پھر ایک مہربان انسان میری زندگی میں آیا اور اس نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا۔ اب میں اس کے ساتھ شادی کر کے خوش و خرم اپنے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اکثر ہی مائرہ سے ملنے چلی جاتی ہوں، مگر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔